ہمارا مقصد ہمارا ہدف وہی ہے، ہمارا مقصد دنیا کو پیغام دے رہا ہوں، دنیا کو پیغام دے رہا ہوں۔ حسین یہ نہیں فرمایا پہ بیعت نہیں کرتا، حسین یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا، لا یبایع مثلا، لا یبایع مثلا، مجھ جیسا شریف، کبھی یزید جیسا شریف، کبھی یزید جیسے کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے گا۔ اور آج اگر آزاداری کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے آزاداری کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے، اگر ہمیں جھکانے کی کوشش کی گئی، ہم اس مشن کے رہی ہیں۔ ہمیں تو مسلسل ہماری تاریخ گواہ ہے، پوری تاریخ ہمیں دیواروں میں چنا گیا، ہماری گردنیں قلم کی گئی، ہمارے زندہ زندہ سینے چیرے گئے، اور ہمیں پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، ہمیں اندھے کنووں میں اور زندانوں میں رکھا گیا، لیکن کیا آزاداری محدود ہوئی؟ میں کہتا رہتا ہوں کہ جب دیواروں میں ان جوانوں کو چنا جاتا تھا نا، تو کس جرم میں کہ علی علی کرتے تھے، جب چنا جاتا تھا تو جواب میں کیا کہتا تھا وہ جوان؟ کیا روک جاتا تھا؟ نہیں، دیواروں میں جب اوپر پتھر آتے تھے، گارا آتا تھا، جب تک سانس میں سانس ہوتی تھی اس وقت دشمن علی کو جلانے کے لیے اس کی زبان سے علی علی کے نعرے بلند ہوتے رہتے تھے۔ ہم اس تاریخ کے وارث ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ میں یہاں یہ کہوں گا کہ عزاداری سید الشہداء کو بھرپور قوت کے ساتھ ہم نے جاری رکھنا ہے، اور انشاءاللہ یہی عزاداری خود ہمارا تحفظ کرتی ہے۔ جیسے آیت اللہ حافظ بشیر حسین کا پیغام پڑھا گیا جس میں تھا کہ عزاداری ہماری بقا کا سبب ہے، میں کہتا ہوں ہماری بقا نہیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ان محرم و سفر ہستند کہ اسلام را زندہ نگہ داشتے ہند۔ یہ اسلام، یہ محرم اور سفر کے پروگرام ہیں عزاداری کے، جنہوں نے آج تک اسلام کو زندہ اور تابندہ رکھا ہوا ہے۔ میں عرض کروں کہ ہم کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ عزاداری سید الشہداء ہماری شاہرگ حیات ہے۔ میں عرض کروں گا کہ اپنی شاہرگ حیات ہم اپنے ہاتھ سے کٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ہمیشہ دفاع کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ میں چار دیواری کے اندر مجالس کے حوالے سے قائد محترم نے کئی سال پہلے یہ فرمایا تھا کہ چار دیواری کے اندر مجلس کی اجازت لینے کے لیے اگر کوئی عزادار جائے گا تھانے پہ اجازت لینے کے لیے، ڈی سی سے اجازت لینے کے لیے، وہ قومی مجرم شمار ہوگا۔ اس سے ہماری پالیسی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں آئین پاکستان یہ حق دیتا ہے کہ عزاداری ہماری عبادت ہے، ہم جہاں چاہیں جس وقت چاہیں اس کو بجا لا سکتے ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اور پھر میں یہاں یہ عرض کروں گا آپ خدمت میں بھی، اور جو اس ملک کے ذمہ دار ہیں ان کی خدمت میں بھی، بہت علماء نے بیان کیا، میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ الحمدللہ اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ احسان، ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش قسمت ملت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے علامہ سید محمد دہلوی مرحوم، علامہ مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ، علامہ شہید عارف حسینی جیسی قیادتیں عطا کی ہیں، اور ان کے بعد فرزند زہرا حضرت علامہ سید ساجد علی نقوی کی ایسی قیادت ملی ہے جو ہر بحران میں ملت کو سر بلند کیا ہے، کبھی کہیں جھکنے بکنے اور کمزور پڑنے کا نام نہیں لیا ہے۔ اللہ کی ذات کا احسان ہے کہ ہر میدان میں جہاں بھی آپ دیکھیں میں اگر عرض کروں کہ خود قبلہ بیان فرمائیں گے کہ ناموس سے فلاں کے نام پہ بل آئے پارلیمنٹ میں، ان کو ریجیکٹ کیا گیا، وہ قانون سازی کے حوالے سے ہوا، سازشیں ہوئی بڑی بڑی کہ قانون سازی کر کے عزاداری کو چار دیواری کے اندر محدود کیا جائے، اس کو روکا گیا، تحفظ بنیاد اسلام بل کو بڑی قوت کے ساتھ روکا گیا۔ میں یہ کہوں کہ آج کل مجھے گزشتہ چند دنوں سے محسوس ہوا کہ آپ لوگ علامہ ساجد نقوی کے نام سے بڑے الرجک ہیں، آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے جب ان کے نام اور فوٹو دیکھتے ہو۔ میں تمہیں یاد دلاتا ہوں اس وقت کو یاد کرو جب اس ملک کے گلی کوچے میں کافر کافر کے نعرے لگ رہے تھے،
مارو مارو اور قتل کرو گے نعرے لگ رہے تھے، ان کی گلیوں میں خون بہ رہا تھا، اس وطن عزیز کی گلیوں میں، اس وقت جس نے پرچم اتحاد اٹھا کے، علم وحدت اٹھا کے، علم محبت اٹھا کے پوری امت کو محبت کا پیغام دیا، اس کا نام ساجد نقوی ہے، بانی ہے اتحاد بین المسلمین کے۔ 1988 میں پہلا ضابطۂ اخلاق شیعہ سنی وحدت کا علامہ صاحب نے دستخط کیا۔ پھر ملی یکجہتی کونسل نہیں بن سکتی تھی، وہ جو 17 نکاتی ضابطہ ہے وہ نہیں دستخط ہو سکتا تھا اگر علامہ صاحب دستخط نہ کرتے، متحدہ مجلس عمل نہیں بن سکتی تھی اگر میرا قائد اس میں موجود نہ ہوتا۔ آج بھی ملی یکجہتی کونسل یا دیگر فورم جو ہیں وہ ایکٹیو اور فعال ہیں، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ہم کامیاب ہیں، ہم سرفراز ہیں، اللہ نے ہمیں ایسی قیادت عطا فرمائی ہے۔ میں دور دراز سے پاکستان سے علماء کرام آئے ہوئے ہیں، میں ان سے ایک دو گزارشات عرض کروں گا کہ ظاہر ہے میں اپنی جماعت کو بھی جانتا ہوں، اپنے شیعہ معاشرے کو بھی جانتا ہوں۔ دو چیزیں آپ نے کرنی ہے، ایک تو یہ کہ قائد ملت جو اتحاد و وحدت کا پیغام ہے اس کو بھرپور انداز میں پھیلائیں۔ عزاداری محرم ہر مقرر کو، ہر ذاکر کو، ہر عالم، ہر خطیب کو کہیں آگے اس طرح بیان ہو کہ اہل سنت بھی آ کر اسے سنیں، اتحاد و وحدت کا پیغام، تاکہ نظر آئے کہ عزاداری واقعاً مرکز وحدت ہے، مرکز اتحاد ہے، کوئی اختلاف والی بات یہاں نہیں ہوتی۔ دوسری بات، اپنی تنظیم کو مضبوط کرنے کے لیے قائد بزرگوار نے تمام صوبوں میں آرگنائزر بنائے ہیں۔ میں علماء کرام سے اور تنظیمی احباب جو آئے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بھرپور ان آرگنائزر کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ بھرپور تنظیم مضبوط ہوگی، آپ کے یونٹ، تحصیلیں، ضلع اور صوبے اور ڈویژن مضبوط ہوں گے تو آپ کی قوم مضبوط ہوگی۔ آپ کوشش کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ بھرپور تنظیم سازی ہو۔ اور آخر میں عرض کروں گا کہ اخلاقیات کے حوالے سے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ جو اختلافات ہوتے ہیں خواہشات نفسانیہ کی بنا پر ہوتے ہیں، خواہشات پہ عمل وہ کرتا ہے جو بے تربیت ہوتا ہے، جس کی تربیت نہیں ہوتی۔ علماء کرام سے ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا، آئیں اپنے جوانوں کی تربیت کریں، اخلاقی تربیت کریں، تنظیمی تربیت کریں، سیاسی تربیت کریں اور تنظیمی تربیت کریں، تاکہ جب تربیت شدہ آپ کا کارکن ہوگا اس نیٹ ورک میں جو بھی مسئلہ پیش آئے گا، آزاداری کا ہو، نصاب تعلیم کا ہو، زائرین کا ہو یا دیگر مسائل جو ہیں وہ خود بخود حل ہو جائیں گے طاقت کے ساتھ، جب آپ کے کارکن کی اچھی تربیت ہوگی۔ ایک مرتبہ پھر تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ جن عزیزوں نے بھرپور شب و روز محنت کی ہے اور اس کو ارینج کیا ہے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ قائد ملت اور بزرگان کی طول عمر کے لیے بلند آواز میں صلوات بر محمد و آل محمد۔ بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ ربکم۔ میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں علماء و ذاکرین کانفرنس کی روح روان، جنہوں نے کئی ایام سے مسلسل جدوجہد کی، ان کی ٹیم، ان کے ساتھی، دیگر تنظیمی دوست جنہوں نے اس محفل کو سجایا اور پوری دنیا تک پیغام پہنچایا۔ میں دعوت دے رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر شبیر حسن میسمی صاحب، مرکزی سیکریٹری جنرل شیعہ علماء کونسل پاکستان، کہ وہ آئیں، خطاب فرمائیں۔ اور میں گزارش کروں گا دوست احباب تمام تشریف فرما ہیں، یقیناً باہر گئے تجدید وضو کے بعد حضرات، میں آخری خطاب قائد محبوب حضرت آیت اللہ سید ساجد علی نقوی فرمائیں گے، جن کا روح بھرا پیغام انشاءاللہ ہم لے کر جائیں گے اور عزاداری کے اس پیغام کو انشاءاللہ پورے پاکستان کے کونے کونے تک پہنچا کر بتا دیں گے یہ کسی کا پیغام نہیں ہے، یہ میرے قائد علامہ ساجد نقوی کا پیغام ہے۔ آسان خطاب فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، جزاکم اللہ۔ محترم قائد ملت جعفری آیت اللہ سید ساجد نقوی صاحب، محترم مفسر قرآن آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی صاحب، علماء کرام، بزرگان دین،
कारकुनान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे एहसास है कि आप कायद मोहतरम का बयान सुनने के लिए आए हुए हैं और मैं खुद बेचैन हूँ कि अपने कायद के बयान को सुनूं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ शुक्रिया अदा करूँगा और 1 मिनट भी नहीं लूँगा ताकि कायद मोहतरम के वक्त में से अब मज़ीद वक्त न लिया जाए। शेख साहब ने भी खिताब फरमाना है। मैं आज के इस प्रोग्राम में इंतज़ामिया, मीडिया, न्याज, सबील के बानियान, अंजुमन दुआ ज़हरा के कारकुनान, जिन लोगों ने न्याज स्पॉन्सर किए उनका, जिन लोगों ने इश्तिहारात स्पॉन्सर किए थे उनका, मरकज़ी मजलिस आमिला के तमाम अरकान, ख़ासकर अल्लामा रमज़ान तौक़ीर साहब, अल्लामा आरिफ वाहिदी साहब, अल्लामा सिब्तैन सब्ज़ारी साहब, और फिर मेरे जिगर का टुकड़ा नाज़े तक़वी और मेरा दस्तरास ज़ाहिद अली अख़ुनज़ादा, इनका और हर कारकुन का, पिंडी डिवीज़न, इस्लामाबाद डिवीज़न, एक शख्स ने मेहनत की है तब जाके ये कॉन्फ्रेंस कामयाब हुई है। ठीक है, नाम मेरा लिया जाता है, किसी का तो नाम आना चाहिए ताकि गलती हो तो पकड़ी जा सके। अज़ीज़ गिरामी, आज के प्रोग्राम में कोताहियाँ बहुत सी हैं, इंतज़ामात की मुश्किलात रही हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी इन कोताहियों से दरगुजर फरमाइए, इसलिए कि बहुत अरसे बाद टीम काम करने के लिए निकली थी, मुश्किलात थी, परेशानियाँ थी, उलमा दिन रात भागते रहे। मौलाना असद आलम का नाम तो नहीं ले सकता इससे कि उन्होंने मना किया हुआ है, लेकिन एक शख्स ने इसमें काम किया है, खिदमत की है। किसी ने पानी दिया है, किसी ने चाय का इंतज़ाम करके रखा हुआ है, किसी ने सड़कें साफ़ की। मैं सबका कोई रह न जाए शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद मैं कैसे भूल सकता हूँ कि आप लोग, कोई पारा चनार से आया है, कोई गिलगित बल्तिस्तान से आया है, कोई सिंध से आया है, कोई लोकल पंजाब से आए हैं, जनूबी पंजाब से इतना बड़ा काफ़िला आया। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं शुक्रिया अदा करूँ। मैं इतना ही कहूँगा, बिशावर से, KPK से, मैं इतना ही कहूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस के आसार बहुत दूर तक जाएंगे, इसके फ़वाइद बहुत दूर तक जाएंगे, और जिसने जिस तरह हिस्सा डाला है उसको उस तरह सवाब मिलेगा। और ये सवाब सिवाय जनाब ज़हरा के कोई आपको नहीं दे सकता। मैं इतना अर्ज़ करता चलूँ अज़ीज़ान गिरामी, अब अगर बैठे रहे तो आइंदा की नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। क़यादत तैयार है, लोग आमादा हैं, और दुश्मन ये जान ले कि तुम्हारी FIRों को हम इंशाअल्लाह किलो रद्दी में बेचा करेंगे, इसलिए कि तुम्हारी FIRों की वक़्त सिर्फ इतनी है कि उससे मैं अपना जूता साफ करूं। लब्बैक या हुसैन। थक गए। तुम्हारा कायद तो सुबह से बैठा है, थका नहीं है। नहीं, एक साथ मिलकर कहें ताकि ये बात पूरी हो जाए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। याद रखिएगा, हाँ, अगर इस FIR में लिखा हो कि मजलिस हुसैन, तो याद रखना, फिर जूता साफ मत करना, अपने कफन में रख लेना। इसलिए कि जब तुम खबर में जाओगे मालूम नहीं मातम का निशान होगा या नहीं होगा, लेकिन FIR दिखा के फरिश्तों को कहना, हट जाओ, जनाब ज़हरा के पास जा रहा हूं। मैं अर्ज करता चलूं, एक छोटी सी मुफाहमत की है। इतनी गलत फहमियां, एक छोटी सी मुफाहमत में आप समझते सारे इतने संगीन मसाइल हल हो जाएंगे। इस मुफाहमत की हैसियत क्या है? आपको जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, आपको खून देना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा, और ये आप पर जनाब ज़हरा की तरफ से जिम्मेदारी है। जो बैठा रहा उससे क़यामत में सवाल होगा कि जब अज़ादार पर FIR हो रही थी, जब SHO बदतमीजी कर रहा था, जब DPO अपनी मानमानी कर, अरे ये तो तुम्हारा तनख्वाहदार है।
आजादारों तुम इन 2 टके के तनख्वाहदारों से डरते हो, परेशान होते हो, फोन करते हो हमारा जुलूस रोका जाता है। खुदा की कसम गोली के सिवा ये कुछ नहीं कर सकते और आजादार गोली खाने के लिए तैयार हो जाए। मैं रियासत को, हुकूमत को और तमाम वो लोगों को जो आजादारी की राह में रुकावट डाल रहे हैं चैलेंज देता हूं, इस दफा तुम आजादारों के रास्ते में रुकावटें डाल के देखो। सबसे पहले शब्बीर मैसमी अपना सीना खोल के सामने आएगा, नहीं डरता किसी के बाप से। और मुझे मालूम है ये सारे उलमा जब इल्म दीन हासिल करने के लिए निकले थे ये आज़म करके निकले थे मजलिस में हमें कोई इज्जत दे या न दे, जनाब ज़हरा इज्जत देगी। और कारकुनों याद रखना ये गोली कभी भी लग सकती है लेकिन आज़ादारी के लिए गोली लगी। मैं बहुत सख्त बात कर रहा हूँ, ये आज़ादारी की गोली तुम्हें फौरन जन्नत ले जाएगी, घबराना मत। शहादत शहादत ऐसे बस नहीं, हो गया, ऐसे नहीं, शहादत 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 शहादत। याद रखिएगा जितना पीछे हटते जाएंगे ये आगे क्या हुआ इतने अरसे मेरे कायद ने सब्र करके गुफ्तगू की, मेरे कायद ने बर्दाश्त के साथ पैगाम दिलवाया। फिर जब देखा कि सिंध में कंट्रोल नहीं हो रही है तो हमारे बिरादर नादिर तकवी ने सबने साथ मिलकर ऐलान किया अब हम लॉन्ग मार्च करेंगे। सक्खर से निकले थे, कारवान बढ़ता रहा, खुदा शाहिद है। जामशोरों पे चीफ मिनिस्टर फोन करता है खुदा के वास्ते रुक जाओ। ये तो एक सैंपल है, ये तो एक मिसाल है। मौलाना नाजिर ने पूछा बताइए आपके पास दलील क्या है कि आप बात मानेंगे। उन्होंने कहा मेरा वफ़द निकल चुका है, जो शराइत आपने की हैं सब मानने के लिए तैयार हैं। और वो वाकई उन्होंने बात मानी। 15 दिन बाद मीटिंग बुलाई और सारी FIR ख़त्म हो गई। हिम्मत मर्दा मदद खुदा तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व यसब्बित अक़दामकुम। मत फोन कीजिए कि ये हम पर FIR काट रहे, काटिए FIR। जैसे कि मौलाना ने फरमाया था कि न्याज के साथ साथ अब लॉयर की फीस भी अलग करते जाएं। मत डरें अली के मानने वालों, नारे हैदरी लगाने वालों, पीछे हटोगे तुम, शर्म नहीं आएगी, घबराओगे तुम। हैदर कर्रार के मानने वाले कर्रार होते हैं, गैर फर्रार होते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने कायद के कौल पर अमल करने की, उनके कदमों में अपने तमाम ताकत और वसाइल को रखने की और उनके साथ सच्चे दिल से चलने की तौफीक अता फरमाए। और जो कायद के फरमान पर जान भी देता है ना, वो कायद के फरमान पर अपनी अना भी दे दे। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या अली, मैं शिया उलमा कौंसल पाकिस्तान की जानिब से या अली उलमा ज़ाकिरीन की कॉन्फ्रेंस की करारदादों में से एक करारदाद पेश कर रहा हूँ ताकि उसको भी इख्तिताम की तरफ ले जाया जाए। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि वतन अजीज़ पाकिस्तान का हर मुहिब वतन और इस्लाम दोस्त शहरी नवाज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है और शोहदाए करबला का इश्क तमाम उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका असासा है। लिहाजा हम कौमी इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया पर असदारी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर पाबंदी या रुकावट जैसे इक़दामात की शदीद मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि मरासिम अज़ादारी को मीडिया पर भरपूर कवरेज दी जाए ताकि वहदते उम्मत को तक़वियत हासिल हो सके। नारे तकबीर। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।
اب میں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ استاد محترم مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی دامت برکاتہ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مومنین کے قلوب کو کھڑے ہو کر قبلہ کا استقبال کیجیے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ علماء کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی النبی والمیامین من آلہ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ میں اپنے قائد محترم حضرت آیت اللہ سید ساجد دامت اللہ العالی کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اس کامیاب اجتماع کے بلانے پر، اور اس سلسلے میں جو سایہ بلیغ اور ہمیشہ رہنے والی کوشش جو صرف فرمائی ہے ان کے ساتھیوں نے، ان کو بھی داد دیتا ہوں۔ میں یہاں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، آپ تھکے ہوئے ہیں، ایک طرف سے دوسری طرف میں خطیب نہیں ہوں، مشکل آپ کے لیے یہ ہے۔ میں خطاب کروں گا ریاست سے اور اپنے عاشورہ دشمن عناصر سے۔ ان دونوں سے میرا خطاب ہے، مناظرہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی شکایت بھی نہیں ہے، ایک حقیقت میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک واقعیت ان دونوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان کے ضمیر کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ ضمیر رکھتے ہیں، اور رکھتے ہیں انشاءاللہ، ہم امید رکھتے ہیں، بدگمانی نہیں کرتے ہیں، وہ ہماری اس گزارشات کے اوپر جو ہے وہ کان دھریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ ہماری قیادت مذہبی قیادت ہے، عالم قیادت ہے، متقی قیادت ہے، اور صاحب فہم و فراست قیادت ہے۔ اس قیادت کی طرف سے سب سے زیادہ قابل توجہ یہ مذہبی قیادت ہے۔ ہماری قیادت سیاسی نہیں، کسی اور مسئلے کے سلسلے میں نہیں، مذہبی، ہمارے نظریاتی قیادت کے مالک ہیں۔ یہ قیادت جو ہے مذہبی ہے، ہمارے مذہب، ہمارے نمائندہ جماعت یہاں پر موجود ہے۔ اس عالم جلیل القدر نے آپ علماء کو بلایا۔ آپ علماء ہمارے مذہبی نمائندہ ہیں۔ یہ نمائندہ ایک نظریاتی، ایک ہمارے مذہبی نمائندہ ہے، مذہب کا صحیح اور 100% صحیح نمائندہ ہے یہ اجتماع۔ جس طرح قائد ایک علمی شخصیت ہے، یہ اجتماع بھی
علمی ہے، نظریاتی ہے، علمائی ہے۔ ہمارے مذہبی قیادت کی یہاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم عاشورہ آنے والا ہے، عاشورہ میں ہم عزاداری کرتے ہیں۔ اصل جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ کہ ہم عزاداری کرتے ہیں۔ عزاداری کرنے کے لیے ہم شیعہ اپنی تعلیمات کو پیش کرتے ہیں اپنے عوام کے سامنے اور باقی ملت اسلامیہ کے سامنے، اپنے مذہبی تعلیمات اور پیغام عاشورہ کو پیش کرتے ہیں، اور پیش کرنے والے مذہب کی طرف سے پیش کرتے ہیں، ہمارے مذہب کی طرف سے۔ یہ ریاست سے میں خاص طور پر تقاضا کرتا ہوں، مذہب کی طرف سے ہے، ہمارے مذہب کی طرف سے عاشورہ۔ یہ عاشورہ کے ممبر کے اوپر جو جاتے ہیں وہ مذہبی نمائندہ ہیں۔ مذہبی نمائندہ اگر کوئی بات کرتا ہے جن کو نمائندگی کا حق حاصل ہے، آپ اس کے بارے میں ایکشن لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی خلاف بات کی، آپ سے پہلے ہم خود ایکشن لیتے ہیں۔ پہلے شاہد ہے، ہمارا جو کردار ہے وہ شاہد ہے، آپ سے پہلے ہم نے خود ایکشن لیا ہے۔ اس عزاداری میں اگر تعلیمات محمد و آل محمد کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، کوئی قدم اٹھاتا ہے، اس کا ہم پہلے ایکشن لیتے ہیں۔ آپ کی طرف سے فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کی طرف سے FIR کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود بیٹھے ہیں، ہمارا نظریہ ہے، ہمارا مذہب ہے، ہم جو بات کرتے ہیں اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ اگر یہ بات کرنے والے ذمہ دار لوگ ہوں، اس کا تعین آپ نے کرنا ہے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہ مذہب ہے، یہ دین ہے۔ دین کے نمائندے کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں۔ یہ علماء کا اجتماع ہے، نمائندہ اجتماع ہے، یہ ہمارا نمائندہ اجتماع ہے۔ اور ہم عاشورہ میں جو بات کریں گے، علماء بات کریں گے تو ذمہ داری کے ساتھ بات کریں گے، اور آپ کو بھی حق پہنچتا ہے کہ اس کا ہم سے جواب طلب کریں۔ اور اگر کوئی شخص ممبر پر آتا ہے اور وہ مذہب کا نمائندہ نہیں ہے اور مذہب کی نمائندگی کا حق بھی حاصل نہیں ہے، وہ کوئی بات کرتا ہے، اس کا ہم ذمہ دار نہیں ہوتے، وہ عزاداری کا حصہ نہیں ہے، وہ کوئی رسم و رواج ہے، وہ اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہوتے۔ لہٰذا ہم یہ جو فتویٰ لگاتے ہیں، یہ تکفیری عناصر یا عاشورہ کے جو دشمن ہے عناصر ہے، سید شہداء کے اس عزاداری کے دشمن، ان لوگوں کو ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ سید شہداء کا پیغام ہے، امام حسین کا پیغام ہے، یہ ہماری دینی اسلام اور تشیع نہیں، تشیع اسلام کا نمائندہ مذہب ہے، اسلام کا ایک پیغام ہے عاشورہ، اسلام کا پیغام ہے، اس پیغام کو ہم پہنچاتے ہیں عاشورہ کے دنوں میں، اور اس پیغام کے ذریعے ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، درست نہیں ہے۔ ہمارے علماء کے فتاویٰ موجود ہیں، ہمارے پاس احادیث ہے، ہمارے ائمہ کی سیرت ہے، سب سے زیادہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی سیرت ہے۔ 25 سال تک آپ نے صبر کیا، ایک کلمہ کسی کے خلاف نہیں ارشاد فرمایا۔ ہم کو حق نہیں پہنچتا اس قسم کی باتیں کرنے کے، وہ مذہب کی نمائندگی نہیں کرتے وہ لوگ اگر اس قسم میں کوئی بات کرتے ہیں، لہٰذا وہ ہمارے مذہب کی طرف سے نہ سمجھا جائے، اس بات کو آپ سمجھیں۔ اے عاشورہ کے مخالف عناصر اس بات کو سمجھو، اور ریاست والے بھی اس بات کو سمجھیں
کہ یہ بات جو ہے وہ مذہب کی طرف سے نہیں ہے، مذہبی نمائندوں کی طرف سے نہیں ہے، آپ کو اس کے اوپر گرفت لینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ میں آخر میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا اپنی قیادت کی خدمت میں، اور آپ علماء یہ آپ کو بھی داد دینا چاہیے۔ ایک نمائندہ اجتماع یہاں پر قائم ہو گیا، یہ اجتماع جو ہے وہ آپ کی توجہ سے، آپ کی طرف سے اس کو پذیرائی ملنے کی وجہ سے یہ اجتماع، نمائندہ اجتماع جو ہے وہ منعقد ہو گئے کامیابی کے ساتھ۔ اس کی کامیابی کا صحرا آپ ان علماء کے ساتھ ہیں جو دور دراز سے اس گرمی میں سفر کی مشقتیں جو ہے وہ برداشت کر کے تشریف لائیں اور اس میں شرکت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس زحمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد و آل بیت محمد صلوات۔ ہمارے بزرگان قوم اور مفسر قرآن حضرت شیخ محسن علی نجفی صاحب نے جس طرح سے ہماری قوم کے لیے ہدایات دی ہیں، ہم سب مل کر اپنے بزرگوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کے ہر حکم کی تعمیل ملک کے کونے کونے میں کریں گے۔ میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اب چند قراردادیں جو اس اجتماع کے آخر میں رہ گئی ہیں وہ میں پڑھ کر سنائی دیتا ہوں اور آپ سے اس کی منظوری چاہتا ہوں۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ وطن عزیز پاکستان کا ہر محب وطن اور اسلام دوست شہری نواسہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اور شہدائے کربلا کا عشق تمام امت مسلمہ کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ لہٰذا ہم قومی الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا پر عزاداری امام حسین علیہ السلام پر پابندی یا رکاوٹ جیسے اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ مراسم عزاداری کو میڈیا پر بھرپور کوریج دی جائے تاکہ وحدت امت کو تقویت حاصل ہو سکے۔ لبیک یا حسین۔ ملک میں مہنگائی، بے روزگاری، عدم استحکام اور امن و امان کی صورتحال، معاشی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ ان تمام امور کے حل کے لیے فی الفور اقدامات کر کے عوام کو فوری ریلیف دیا جائے۔ نعرہ تکبیر۔ علماء و ذاکرین کانفرنس کا یہ عظیم اجتماع حکومت وقت پر واضح کرنا چاہتا ہے کہ مکتب تشیع کے خلاف جاری سازشوں اور سرگرمیوں کو روکنے کے لیے ٹھوس اور فوری اقدامات نہ کیے گئے تو پھر ہم احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ ایک اعلان قبلہ علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب کی جانب سے اس کا حکم ملا ہے، اور وہ ہے کہ قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی کی رہنمائی میں مسلسل 9 سال کی جدوجہد کے نتیجے میں طلاق اور میراث کے بارے میں قانون بن چکا ہے۔ اب عدالتوں سے طلاق اور میراث کے فیصلے فقہ جعفریہ کے مطابق ہوں گے۔ آپ علماء کو اس بارے میں متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ مسلم آئلی قوانین بمطابق فقہ جعفریہ حاصل کرنے کے لیے علامہ قبلہ سید افتخار نقوی صاحب سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ اب اگلے اس خطاب کے لیے میں قبلہ ناظر تقوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ خطاب نہیں کر رہا بھائی، خطاب کے لیے، خطاب کو بلانے کے لیے۔
آپ کی تمام حضرات کی زحمت تمام ہو گئی. میں تمام حضرات سے علماء کرام سے التماس کرتا ہوں کہ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. ہمارے گلگت و بلتستان کے بہت ہی مخلص کارکنان جو گزشتہ دنوں میں کسی حادثے میں انتقال ہو گیا، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے. راجہ شبیر مرحوم اور سید مظہر مرحوم اور اپنے مرحومین کے لیے، شہداء ملت جعفریہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے. آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں میں. اور اس سے پہلے کہ میں قائد ملت جعفریہ کو دعوت دوں، ایک بات کر دوں کہ کھانا موجود ہے. جن حضرات نے نہیں کھایا جاتے وقت کھانا کھا لیں. آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں. جن کا ہمیں انتظار تھا قائد محبوب کا، بھرپور انداز میں قائد محترم کو استقبال کریں. کہا قائد کے فرمان پر، سید کے اعلان پر میں نعرہ لگاؤں گا، آپ جواب دیجیے گا. میں کہوں گا ہم کوفی ہیں نہ شامی ہیں، آپ کہیں گے ہم ساجد تیرے حامی ہیں. ہم کوفی ہیں نہ شامی ہیں. پوری طاقت کے ساتھ اسلام آباد میں کھڑے ہو کر پیغام دے رہے ہیں آپ. یہ ہم کوفی ہیں نہ شامی ہیں. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر لبیک یا حسین، یا حسین، لبیک یا حسین. میں قائد محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآل الطیبین وصحبہ المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. عزیزان گرامی، میں تشکر کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین مفسر قرآن حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کا کہ انہوں نے لطف فرمایا اور تشریف لائے. اسی طرح حضرت آیت اللہ آپ سید ریاض حسین نجفی صاحب کا کہ انہوں نے بھی زحمت فرمائی اور تشریف لائے. اور میں تحسین کہتا ہوں تمام ان حضرات کو جنہوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں کردار ادا کیا. صحیح کردار ادا کیا. اور اس محفل کے اور اس کانفرنس کے روح رواں حضرت علامہ شبیر حسن میثمی صاحب ہیں، جنہوں نے تگ و تو کی، ان کے ساتھی، اور جو آپ حضرات تشریف لائے، آپ نے بھی زحمت فرمائی. سب حضرات نے سب لائق تحسین، لائق قدردانی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ اجتماع، صرف اجتماع، یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. خطابات ہوتے یا نہ ہوتے، کوئی بات اس کے اندر بیان کی جاتی یا نہ کی جاتی، ایک دعوت نامے پہ آپ کا جمع ہونا بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس لیے کہ یہ اجتماع یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم اپنے حقوق سے نہ تو دستبردار ہوں گے اور نہ کسی کو سلب کرنے کی اجازت دیں گے. یہ پیغام ہے، یہ آ چکا. مزید اس میں اور کوئی کسی لمبی چوڑی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے.
اس اجتماع سے یہ پیغام جا چکا ہے ان لوگوں کے پاس جن کے پاس یہ پیغام جانا چاہیے۔ کون ہے وہ ابھی میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پیغام جا چکا جہاں وہ خطوط ہم لکھتے ہیں، میں عراق میں تھا تو وہاں ہم سنتے تھے الا من یہمہ الامر، جو آگے مشخص کوئی نہ ہو تو جو بھی جس کے ساتھ یہ معاملہ متعلق ہے یہ پیغام اس کو پہنچے۔ یہ پیغام بھی اس کو پہنچ چکا جس کے ساتھ یہ چیز متعلق ہے، اور میں سمجھتا ہوں مجھے ضرور تذکرہ کرنا چاہیے اس کانفرنس کا جس کا انعقاد ہمارے سرپرست محترم حضرت شیخ صاحب دامت ظلہ نے کیا تھا سن 18 میں۔ کون سا سن؟ علماء و ذاکرین کانفرنس سے پہلے ہو چکی، اس میں قراردادیں پاس ہوئیں، اس اجتماع کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوئے، پیغام لوگوں تک پہنچا، لیکن میں سمجھتا ہوں ضرورت تھی کہ ایک بار پھر اس پیغام کا اعادہ کیا جائے، اور یہ کانفرنس اس حوالے سے منعقد ہوئی۔ کل جو کانفرنس ہوئی اس کا بھی میں تذکرہ ضرور کروں گا، جو جامعۃ الکوثر میں منعقد ہوئی، جس میں خطباء و مقررین اور جو لوگ محرم الحرام میں مجالس اعضاء سے خطاب کرتے ہیں وہاں لوگ موجود تھے۔ ان کی بڑی بہترین رہنمائی ہوئی اور اس فیلڈ کے اندر ایک مکمل ان کو ہدایات دی گئیں اور ان کی باتیں بھی سنی گئیں، مسائل بھی سنے گئے، ان کی آراء سے بھی استفادہ کیا گیا اور ان کی رہنمائی بھی ہوئی۔ وہ بھی ایک قابل ذکر ہے اور اس کی بھی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیعہ علماء کونسل نے یہ جو پروگرام منعقد کیا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ پروگرام ہونا چاہیے تھا، بر وقت ہوا، اور اس قسم کے کوششوں کو، کاوشوں کو، جد و جہد کو اور ایسی کانفرنسوں کو یا دوسرے انداز میں اس جد و جہد کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ، اور یہ جاری رہے گی۔ یہ پہلی کانفرنس نہیں ہے اور نہیں آخری ہے۔ پاکستان بننے کے بعد تشیع کے حقوق کی جد و جہد شروع ہوئی مختلف انداز میں جانتا ہوں۔ اتفاق کی بات ہے، میری دلچسپی بھی تھی اور اس وقت ہم شعور بھی ہمیں تھا، اس مرحلے پہ ہم پہنچ چکے تھے۔ بڑی طویل داستان ہے یہ جد و جہد جاری مختلف حوالوں سے، اور پھر یہ پہنچی سن 89 کی اپریل میں بکر کنونشن میں، جہاں جنرل ضیاء الحق کے اسلامائزیشن سے جو خطرات ابھرے تھے کہ کہیں کسی خاص برانڈ کا اسلام نہ نافذ کر دیا جائے، اس کے رد عمل میں قومی قیادت قائم ہوئی اور قومی پلیٹ فارم قائم ہوا۔ قیادت کے حوالے سے آپ کی محبتوں کا، آپ کے جذبات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں اس سے زیادہ اہمیت اس قومی پلیٹ فارم اور قومی جد و جہد کو دیتا ہوں۔ قیادت بھی اسی کے حوالے سے ہے۔ اس جد و جہد کو برقرار رکھنا، اس جد و جہد کو آگے بڑھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلے تو اس کا ہدف تھا قانون سازی کے اندر تشیع کے حقوق کی حفاظت۔ میں مختصر چل رہا ہوں آگے۔ قانون سازی کے اندر، اور اس میں کامیابی بھی ہوئی۔ آپ کی اطلاع کے لیے یہ جو آج قوانین کی بات ہو رہی تھی، یہ کامیابی مفتی جعفر حسین کے زمانے میں ہوئی، جب دفعہ 227 آئین کے اندر ایک توجیہ کا اضافہ ہوا، اور اس کے بعد 15 ستمبر کو ایک سن 80 کو اس معاہدے کے نتیجے میں جو مفتی جعفر حسین صاحب اور بزرگان ملے تھے اس کو، اور اس کے نتیجے میں یہ توجیہ ہوئی، توجیہ کا اضافہ ہوا، اور اس کے بعد زکوٰۃ آرڈیننس کا نفاذ ہوا، جس کو بعد میں پھر چیلنج کر دیا گیا اور پھر صورتحال بدل گئی۔ یہ وہاں سے شروع ہوا۔
اس کے بعد آپ سب نے، ہم نے سب نے مل کر اس قومی جدوجہد کے اہداف میں وسعت پیدا کی۔ اس وقت میری ضرورت ہے، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تذکرہ کروں کشمیر کا۔ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ کشمیریوں پر ہونے والے مظالم سے میں نفرت کا اظہار کروں اور مذمت کروں، اور ان کا جو حق رائے دہی ہے اس کو، ان کے استعمال کے حق کو میں سپورٹ کروں، اس کی تائید کروں۔ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں فلسطینیوں کے حقوق کی بات کروں اور اس کی تائید کروں، اور فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم سے نفرت کا اظہار کروں، اور ہر سال ہم کرتے ہیں قدس کے موقع پہ۔ اور اب جب آئے تھے صدر امریکہ کے تو ہم نے کہا کہ اس شخص کو قاتل لاشوں پر کھڑے ہو کر، مظلوم شہداء کی لاشوں پر کھڑے ہو کر حق نہیں پہنچتا کہ کوئی بات کرے۔ بہرحال وہ تو قائد اعظم کا نظریہ بھی ہے بنیادی، اور جو قرارداد پاس ہوئی تھی سن 1940 میں جہاں مینار پاکستان ہے، اس میں 2 قراردادیں تھیں۔ مینار پاکستان میں ایک قرارداد پاکستان تھی اور اس کے ساتھ فلسطین کے بارے میں قرارداد تھی، بہت بڑی اہمیت تھی، اور قائد اعظم کو بڑی دلچسپی تھی اس معاملے سے۔ بہرحال اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں میری ذمہ داری بنتی ہے ایک ذمہ دار فرد کے، اور توقع رکھتے ہیں لوگ کہ میں بات کروں افغانستان کی، کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کو سنبھلنا اور سدھرنا چاہیے۔ کیوں بنی یہ صورتحال اور یہاں تک کیسے پہنچا موقع، میں ذرے ذرے اور لمحے لمحے سے واقف ہوں، لیکن میں اس قوم کی بات کرتا ہوں، ان لوگوں کی جو حکمران ہیں ان کی بھی میں بات کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ آئے تھے ہمارے پاس۔ سمجھ لیجئے اس بات کو کہ ہم ایک بین الاقوامی ذمہ دار لوگ ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ مجھے نہیں مارا اسامہ بن لادن نے، ہمیں اسامہ بن لادن نے نہیں مارا۔ مجھے نہیں مارا حکیم اللہ محسود نے، مجھے نہیں مارا لشکر طیبہ اور اس کے جو سربراہ ہیں حافظ سعید احمد۔ میری سب سے بات ہوئی ہے، میں نے پیغام بھیجا اسامہ کو، اس نے کہا ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، اگر کچھ کرنے والے ہیں تو کچھ اور لوگ ہیں جو ہم سے متعلق نہیں ہیں۔ میں نے بڑا وفد بھیجا حکیم اللہ محسود کے بعد، آج میں بتا رہا ہوں، چلتے چلتے بات آ گئی تو سن لو، بہت بڑا وفد۔ اس نے کہا جی ہمارا یہ مشن نہیں ہے، کچھ لوگ ہماری صف میں اگر گھسے ہیں تو وہ الگ بات ہے۔ میری ڈائریکٹ بات ہوئی حافظ سعید سے، اس نے کہا کہ ہم اپنے کاز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے شیعہ سنی مسئلے کو اٹھا کر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ لشکر طیبہ کا کوئی آدمی شیعہ کشی کے اندر اس کا ہاتھ نہیں تھا۔ میں مسلکوں کی نفی کرتا ہوں، کوئی مسلک عزاداری میں رکاوٹ نہیں ہے، تفریق کیا کرو۔ یہ جو بات ہے نا جو منڈی بہاؤدین کی ہے یا وہ لاہور کی بات ہے، یہ عوام کی طرف سے یہ کبھی کبھی کئی کونے خدرے میں ایسی باتیں اٹھتی ہیں۔ یہ جو ایف آئی آریں ہیں نا، یہ ایف آئی آریں ان کی طرف سے نہیں ہے، کسی اور طرف سے ہیں۔ یہاں کہہ گئے مولانا کہ پتہ نہیں ہے کوئی حکومت ہے بھی یا نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ میرا خطاب اس کو ہے الا من یہم الامر، میں اس کو کہہ رہا ہوں جو یہ کرتا ہے، جس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کوئی عزاداری کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ باتیں اس سے پہلے 10-15 سال پہلے ہوئی تھی، ٹاسک فورس بنی تھی عزاداری کے خلاف، میں نے اس ٹاسک فورس کو آخر میں حذف کرایا اور ختم کرایا۔ میں نے کہا کہاں لے جا رہے ہو شیعوں کو، رک جاؤ یہیں پہ۔ اب میں اور طرف جاؤں گا تو میں بتاؤں گا کہ پاکستان کیا ہے اور پاکستان بنا کس لیے تھا، وہ کون سا پاکستان تھا، آج پاکستان کی کیا حالت ہے۔ جب بنا تھا شیعوں کو تحفظ تھا، دیا گیا تھا تحفظ کہ تمہارے حقوق محفوظ رہیں گے، اگرچہ آئینی لحاظ سے شیعہ محفوظ ہیں، کسی کے تحفظ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن
बुजुर्ग ने तहफ़्फ़ुज़ दिया था तशय्युअ को, वो आज तक मौजूद है, वो हमारे पास सारी चीज़ें, और मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के तहफ़्फ़ुज़ देने की। मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, वारिस हूँ, मालिक हूँ, हिस्सेदार हूँ, मैंने यहाँ रहना है। मैं बताऊँ, ख़ानदानी लिहाज से मुझे 800 साल हो चुके इस सरज़मीन में आए हुए, तो क्या बात करते हो, हम उस वक्त से आज़ादार हैं। 800 साल से आज़ादारी हो रही है। मैं उन बातों की तरफ नहीं जाता, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं किसी हंगामा खेजी का भी कायल नहीं हूँ। मुहर्रम आ रहा है, मैं उसके लिए ये इस्तिक़बाल मुहर्रम के लिए ये कॉन्फ्रेंस, मैं उनको मुतवज्जे कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि हमें नहीं मारा, लश्करों ने मारा, हमें मरवाया गया लश्करों के जरिए। वो कोई नहीं है, मुझे किसी मसलक ने का ताल्लुक नहीं है मेरे कत्ल करने में या मुझे मारने में या उसमें। इसलिए इत्तेहाद वहादत है मेरी सबके साथ, सबको मैं मानता हूँ, वो हमें मानते हैं। कहीं कोने खुदरे में कोई बात आए तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाला मुहर्रम जो है, मैं तवक्को रखता हूँ कि वो SOP जो तुमने बनाई थी, हर चीज़ में तब्दीली आ रही, वो SOP क्यों नहीं बदली जो मजलिस अज़ा पर FIR करने की SOP थी मौलाना? किस सन में बनी थी, क्यों नहीं बदली? ये SOP आपको बदलनी पड़ेगी, इसलिए कि मेरा वजूद इसकी नफ़ी करता है इस SOP की। ये FIR जैसे मौलाना बता रहे थे, सही बताया उन्होंने, तफसील बताई, इन FIR को हम नहीं मानते हैं। अब न कीजिएगा आइंदा ये काम, आइंदा आने वाला मुहर्रम जो है, आप हजरात भी तवज्जो रखें। हम कोई माज़ाराई नहीं करना चाहते, और जब हम माज़ाराई करेंगे तो वो पाकिस्तान की तारीख में एक मिसाल होगी जिसकी कोई नज़ीर नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये तमाम हुज्जत हम करते आ रहे हैं, बड़ी मुद्दत से करते आ रहे हैं, लेकिन ये किसी चीज़ें नाकाबिल बर्दाश्त हैं। हम अपने हुकूक पर न कुछ सौदाबाजी कर सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। हमारे जो मसाइल और मुश्किलात हैं, हत्ता के अवाम के जो मुश्किलात हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी, ये देखा हमने, उस पर करारदाद डलवाई। महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी, नाइंसाफ़ी, लोग जिसमें मुब्तला हैं, आम मसाइल, उसमें भी मेरी ज़िम्मेदारी है। वमा अख़ज़ल्लाहु अलल उलमा अल्लाह युक़ार्रू अला किज़्ज़त ज़ालिम वला सग़ब मज़लूम, मौला अमीर का फरमान है। मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, मैं मुकल्लफ़ हूँ इस बात का। लेकिन ये भी समझ लीजिए, बहुत सी चीज़ें मुझे मालूम है, बहुत सी चीज़ों में छोड़ता हूँ, बहुत से हक़ाइक़ का मुझे पता है। इस वक्त किसको मैं कह रहा हूँ, वो मौलाना कह रहे थे, पता नहीं यहाँ कोई हुकूमत है या नहीं है, कुछ भी है, मैं मुतवज्जे कर रहा हूँ उनको जो इससे ताल्लुक़ रखते हैं, और उनको कह रहा हूँ कि ये गलत है जो कर रहे हो, खिलाफ कानून है, खिलाफ आइन है, और ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। हम इसको एक मुद्दत से बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं। हमने बड़े अच्छे अंदाज में, माकूल अंदाज में, मुहज़्ज़ब अंदाज में, हम मुहज़्ज़ब लोग हैं और हम उनके मानने वाले हैं जिन्होंने तहज़ीब का दर्स दिया है दुनिया को। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अच्छे अंदाज में मसाइल को उठाएं। लेकिन मैं समझता हूँ इस कॉन्फ्रेंस में ये पैगाम भी देना चाहता हूँ, एक तो ये है कि आपका आना, फिर मैं तकरार करूँगा, यही एक पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम है, और उसके बाद किसी बात की ज़रूरत भी नहीं रहती। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पहली कॉन्फ्रेंस नहीं है, अब आगाज़ हो गया है। हमने बहुत ज़्यादा सब्र किया, बहुत ज़्यादा हमने इस पर, मैं और कोई बातें नहीं करता, कुछ और बातें हज़रात करते हैं, कुछ सिलसिला है। हम तो इस बात में मैं आपको नहीं डालता कि इस वक्त जो ईद उल अज़हा पे इश्तिहार छपा था उसमें फिर मेरी तज़लील की गई। तुम में से किसी को इस मसले में मैं नहीं डालता हूँ। मैं इस मसले से खुद
خود اس سے نبٹ رہا ہوں اور نپٹوں گا اس سے۔ ایک دن کا بھی ہم نے نہیں توڑا جہاں سپریم کورٹ نے ہمارے اس ریفرنس کو تو تم نے کیا تھا، ریفرنس کیا تھا ہمارے خلاف، اس لیے کہ ہم مسلمہ جماعت ہیں۔ 2 ریفرنس ہوئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، ایک عبدالولی خان کے خلاف اور ایک ہمارے خلاف، اور ریفرنس کو بوگس قرار دیا تھا۔ میرے خلاف، ہمارے خلاف ریفرنس کو بوگس قرار دیا تھا سپریم کورٹ نے، اور اب تک جب بوگس قرار دیتے ہونا کیا چاہیے؟ وزارت داخلہ سے ایک ڈی نوٹیفائی کرنا ہے مجھے، میں اپنی بات کرتا ہوں، نام نہ لیا کرو اس لفظ کا، ڈی نوٹیفائی یہ نہیں ہو رہا، اور اس کے لیے ڈی نوٹیفائی کرنا ہے، ان کی ذمہ داری ہے، نہیں کریں گے تو مجھے دینے کے لیے ان کے پاس، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنے سال بھی گزر جائیں، تیار ہو کے جائیے، چارج ہو کے جائیے، جیسے شیخ صاحب نے ہدایات دی ہیں، ان ہدایات کی روشنی میں آپ آمادہ ہو کر جائیے کہ اس محرم میں ایک نئے انداز سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، کسی سے مازارائی نہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ میرا پاکستان میں صرف تکفیریوں کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیعوں کے ساتھ تو مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے تو ایسی وحدت کا فارمولہ دیا ہے کہ نہ کسی کو موضوع بحث بناتا ہوں، نہ کسی پر تنقید کرتا ہوں، نہ کسی کی توہین کرتا ہوں، نہ کسی کا تذکرہ کرتا ہوں، نہ تبصرہ کرتا ہوں۔ یہ فارمولہ اتحاد کا مجھ سے پوچھا لوگوں نے، تو میں باقی باتیں یہ ہیں کہ لوگ اپنے اپنے ان کے سلسلے ہیں وہ بنا رہے ہیں، تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ کوئی مشکل ہے، نہ کوئی پرابلم ہے۔ کیا پرابلم ہے قیادت کو؟ کوئی پرابلم نہیں ہے قیادت کو۔ قیادت کی بات کرتے ہیں آپ، محبت ہے آپ کی، شکریہ، بہت شکریہ۔ بات کریں اپنے مشن کی، بات کریں عوام کے حقوق کی جن کی ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا فریضہ ہے، بات کریں اس مشن کی جس ہم کو لے کے چلے ہیں، جس کا ایک کل منظر ہم نے دیکھا اور ایک منظر یہ ہے۔ ان دونوں چیزوں کو میں سمجھتا ہوں ایک ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور بڑھا کے اس کو آگے چلنا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام آپ آمادہ رہیے، تیار رہیے، اور آئندہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی علماء و ذاکرین کانفرنس نہیں ہونی چاہیے، اس کا رنگ کچھ اور ہونا چاہیے اور اس کا انداز بھی کچھ اور ہونا چاہیے۔ آپ کے صبر کا، حوصلے کا، اتنی دیر بیٹھا رہنے کا، دور دراز سے سفر کرنے کا، اور پھر سفر کے لیے آپ جا رہے ہیں، میں پڑھنے سے بتائیے جائیں گے۔ میں اس پہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، تحسین کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ بارعام پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، شر شیطان، شر دشمنان سے اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانیاں دور فرما، مشکلات رفع فرما، ملت کے حقوق کی تحفظ کی ہمت و توفیق عنایت فرما، حقوق سلب کرنے والوں کو بارعلا ہدایت و رہنمائی فرما، محرم الحرام کو پرجوش انداز منانے میں کی ہمت عنایت فرما، اتحاد و وحدت کی برکت سے مالا مال فرما، دلوں میں جو حاجات ہیں تو علیم بذات صدور ہے پوری فرما، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ آخر میں ایک شخصیت جو مرحوم ہوئی ہیں علامہ حامد علی شاہ موسوی، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔